سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ جنت ہے ان کے جلوے سے، جنت ہے ان کے جلوے سے جو آئے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو سلعۂ غالی فرمایا، یعنی متاع گراں بہا یعنی مہنگی، جنت کو سلعۂ غالی فرمایا۔ تو یہ اتنی گراں کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے قدم سے سلعۂ غالی ہوئی جناں، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے جنت سلعۂ غالی ہوئی۔ واللہ میرے گل سے ہے، یعنی میرے آقا کریم کی ذات سے، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل۔ یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ مہ بہار ہو ہر سال سال گل۔ میں یاد شاہ میں روؤں، میں یاد شاہ میں روؤں، انادل کریں ہجوم۔ پھر کیا ہو؟ پھر ایسا ہو کہ ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ جب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں روؤں تو انادل ویسے بلبل کو بولتے ہیں، تو ہجوم کریں، میری رونے کو دیکھ کے ہجوم کریں، تو جب میرے آنسو خون کے آنسو ہونا تو ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ اور امام فرماتے ہیں شیخین ادھر نثار، شیخین کسے بولتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو صحابہ میں بولتے ہیں شیخین، اور خطانین بولتے ہیں حضرت عثمان غنی اور مولا علی پاک کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیخین ادھر نثار، شیخین ادھر نثار، غنی و علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل۔ درمیان میں مصطفیٰ کریم، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق و عمر، دوسری طرف حضرت عثمان غنی و مولا علی۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا یمین کہتے ہیں دائیں کو، شمال کہتے ہیں بائیں۔ فرماتے ہیں شیخین ادھر نثار، غنی و علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل۔ اور ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں،
کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جس طرح پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو کاش قیامت کے دن رضا کا چہرہ بھی کھلا کھلا ہو. کس کے صدقے میں؟ حسنین کریمین کے صدقے میں. میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، اللہ رب العزت 29ویں پارے میں سورہ قلم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک پیارے محبوب تیری خوبو بڑی شان کی ہے. اے میرے محبوب تیرے اخلاق ہی بڑے اعلیٰ ہیں، عظیم ہے تیرے اخلاق. ویسے تو سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے، اور یہ آیت تو صراحتاً بالکل واضح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کر رہی ہے. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کریمانہ کو رب کریم نے عظیم فرمایا. لیکن خلق جو ہے نا، جو قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، یہ جو خلق ہے یہ عربی میں عادت کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھے کام خود بخود ہوں، کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، کوئی خاص ایفرٹ نہ کرنی پڑے. عادت ہو نا تو خود بخود اچھے کام ہوتے ہیں. تو خلق عربی میں اس عادت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اچھے کام خود بخود سر انجام ہو، کوئی تکلیف نہ کرنی پڑے. تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کریم جس قدر بھی اعلیٰ کام، اچھے کام سر انجام دیتے ہیں، اس کے لیے مصطفیٰ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، ہاں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بلکہ یہ تو میرے مصطفیٰ کی عادت کریمانہ ہے. اللہ فرماتا ہے خلقٍ عظیم، پیارے تیری خوب بڑی شان کی ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا وما انا من المتکلفین، میں اخلاق میں تکلف سے کام نہیں لیتا. تو عظیم فرمایا خلقٍ عظیم، جس کے اخلاق کو رب تبارک و تعالیٰ عظیم کہے، اس کے اخلاق کتنے عظیم ہوں گے. تو عظیم کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے، کسی کی خواہش ہو، کسی کی تمنا ہو، کسی کا دل چاہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، مصطفیٰ کی شان و عظمت کو گنتی کر لے، شمار کر لے، کاؤنٹ کر لے، تو ایسا پوسیبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کو عظیم فرمایا ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتا ہے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. یار پوری دنیا کا سامان تو بہت دور کی بات، اگر کسی ایک ملک کو غور کر لیں، نہیں ایک ملک بھی چھوڑیں، ایک شہر کو دیکھ لیتے ہیں، شہر کو چھوڑیں، ایک علاقے کو دیکھ لیتے ہیں، علاقے کو چھوڑیں، اپنے گھر کو دیکھیے، اور گھر کو چھوڑیں، اپنے وجود کو دیکھیے. ارے تیرے وجود پر جتنے بال ہیں، تیرے سر پر جتنے بال ہیں، تو اپنے بالوں کی بھی گنتی نہیں کر سکتا، تو اپنے بالوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا. تو ایک اس پوری دنیا کے متاع میں ایک شخص ہی ہے نا، تو ایک بندہ ہی ہے نا. تیرے اندر جو کچھ ہے تو اس کو بھی گن نہیں سکتا، تو اس کو بھی شمار نہیں کر سکتا. تو ایک بندہ، کہاں ہو 10 بندے، کہاں ہو 100 بندے، اور کہاں ہو تیرا پورا علاقہ، پھر علاقے سے شہر، شہر سے صوبہ، صوبے سے ملک، ملک سے پوری دنیا. لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے. اللہ فرماتا ہے قل، محبوب فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. ارے جو رب کا تھوڑا ہے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو جو مصطفیٰ کے اخلاق ہیں ان کے بارے میں رب فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، پیارے تیرے اخلاق بہت عظیم ہیں. بتاؤ جب رب کے تھوڑے کو شمار نہیں کر سکتے تو رب کے عظیم کو کیسے شمار کر سکتے؟
اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، جس نے تیرے حسن کو پیدا کیا، تیری اداؤں کو جس نے بنایا، اس رب کی قسم ہے محبوب تیرے تو اخلاق کو رب نے عظیم کہا، ہاں، اور تیری خلق کو جو تجھے بنایا ہے اس کو جمیل کہا، ہاں، کیا میرے محبوب جیسا فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں۔ بتاؤ کائنات کے اندر جس کے اخلاق کو رب نے عظیم کہا ہو، یہ مصطفیٰ ہی ہیں جن کے اخلاق کو رب تبارک و تعالیٰ نے عظیم ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے صاحب روح البیان نے لکھا کہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ نبی پاک کو حضرت نوح علیہ السلام جیسا شکر، خلت ابراہیمی، حضرت موسیٰ جیسا اخلاص، حضرت اسماعیل کا سچ، حضرت یعقوب اور ایوب کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی تواضع، اور سارے انبیاء کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو جدا جدا اخلاق رکھے تھے، مصطفیٰ کریم کے اندر سارے اخلاق رکھے، بلکہ اس کے علاوہ جو کچھ تھا، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت اور کیا مقام و رتبہ ہے حضرت صدیقہ بنت صدیق، ہاں، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ سورہ نور جس کی گواہ، اس کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، وہ صدیقہ کہ جن کے بستر میں رب کا قرآن اترتا رہا، ہاں، جن پر تہمت لگے تو رب تعالیٰ قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما دے، سبحان اللہ، وہ شان ہے حضرت صدیقہ کی۔ حضرت صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرمانے لگی تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو یہ سوال کرتا، تو قرآن کو دیکھتا جا، مصطفیٰ کے اخلاق کو بھی دیکھتا جا۔ اچھا ایک اور بھی بات یوں کہہ لیں کہ حضرت صدیقہ کا یہ جو قول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی مثال انہوں نے کہا کہ رب کا قرآن نہیں پڑھا، تو آپ نے گویا یہ بتایا کہ قرآن کریم ایسا ایک دریا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی خشک، کوئی تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، تو کہا جس طرح قرآن کی کوئی حد نہیں نہ ہے، ہر شے قرآن میں آ گئی، اس طرح میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمدہ اخلاق میں سے آپ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھتے جائیں، ایسی ایسی مثالیں ملیں گی، سبحان اللہ۔ زید بن ثانہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑا عالم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معاملہ ہوا، کھجوروں کا معاملہ تھا، تو ایک ٹائم طے تھا کہ اتنے میں حضور یہ ادا فرما دیں گے، تو جو ٹائم طے تھا نا اس سے 2 دن پہلے ہی آ گیا، اور آ کر نبی پاک کا بڑے مجمع میں دامن پکڑ کے کہنے لگا کہ اور تم عبد المطلب کی اولاد کا حال ہی یہ ہے، تم لوگوں کے حق کھا جاتے ہو۔ اب سوچو ہمارے جیسا بندہ ہو اور جس کی 4 بندوں میں چلتی ہو، اور پھر ایسی جگہ پر اس کو کوئی اس طرح جناب، اور بالکل ناجائز، تو جائز پر تو چلو جائز، ایک ناجائز آ کر اس طرح بدتمیزی کو کرنے لگ جائے۔ اب دیکھو انداز حضرت فاروق اعظم کا، وہاں پر آپ نے اپنی تلوار نکال لی اور جلال بری انداز میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتار دیتا۔ اللہ فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، میرے حبیب کو ایسے مانو جیسے ابو بکر نے مانا، جیسے عمر نے مانا۔ اور عمر کو پسند نہیں ہے رسول اللہ کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے، کیا کہا
کہا مجھے رسول اللہ کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو میں نے تیرا سر اتار دینا تھا. اب نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے بدتمیزی کی ہے یار, بدتمیزی کیا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر نہیں, تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اسے مشورہ دیتا نرمی سے مطالبہ کرنے کا اور مجھے حق کو ادا کرنے کا مشورہ دے دیتا. اب تو یہ تو رسول اللہ ہے نا. ہاں, جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اس کو کھجوریں دے دو, اور چونکہ تو نے اس کو گور کے دیکھا ہے, اس کو یہ بات کہی ہے, تو لہذا اتنی کھجوریں زیادہ دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھجوریں پیش کی. اس نے کہا زیادہ کھجوریں کیوں پیش کر دیں؟ کہا چونکہ میں نے تجھے گور کے دیکھا تھا, میرے ساتھ یوں بات کی ہے, تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اتنی کھجوریں اس کو زیادہ دے دے. اب زید بن ثانہ کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے وہی زید بن ثانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں وہی ہوں. کہا پھر تو نے اس طرح رسول اللہ سے بات کی, اس قدر بدتمیزی سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا؟ وہ زید بن ثانہ کہنے لگے کہ عمر دراصل بات یہ ہے میں نے تورات مقدس کے اندر اس نبی آخر الزمان کی جتنی بھی نشانیاں پڑھی تھیں ساری کی ساری نشانیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. 2 نشانیاں باقی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو حلم ہے نا, ان کی برداشت, یہ ان کے غصے پر حاوی ہے. اور دوسری بات یہ پڑی تھی جیسے جیسے اگلے کی بدتمیزی بڑھتی جائے گی ان کا اخلاق بھی بڑھتا جائے گا. اگلے کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہے, ادھر مصطفیٰ کے اخلاق بڑھتے جا رہے ہیں. کہنے لگا عمر گواہ ہو جا, میرا اتنا مال ہے, اس میں آدھا مال میں مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں. پھر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز, سبحان اللہ. اچھا ایک بات یاد رکھنا, یہ باتیں بیان کر کے کوئی بندہ اخلاق کی غلط ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کبھی نہ کرے. اب دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. یار بندہ 2-4 دن کسی کے ساتھ رہے نا تو بندے کے انداز اور ہو جاتے ہیں. پھر کسی کے متحد کام کرنا ہو پھر زیادہ مشکل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ عجیب و غریب بات بتاتے ہو جو تم نے رسول اللہ کی خدمت میں دیکھی. آپ پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. عجیب بات پتہ کیا ہے؟ ان 10 سالوں میں میرے آقا کریم نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا. میں 2 دن کی بات نہیں کر رہا, 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا. گھنٹہ 2 گھنٹے ہم ایک دن مہمان کو 2 دن آیا ہو تو سکون کر جاتے, پھر بندہ بھی متاحت ہو. اب ہر شخص غور کرے جس کے متاحت لوگ کام کرتے ہیں. وہ کسی آفس کے اندر باس ہے, وہ گھر کے اندر باپ کی حیثیت سے سربراہ ہے, وہ بڑا بھائی ہے, وہ کسی فیکٹری کا مالک ہے, اس کے تحت لوگ ہیں. وہ سب لوگ غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز اور ہمارا انداز کیا ہے. ہمارے تو خلاف مزاج کی بات ہو تو ہم تو اگلے کو جھاڑ دیتے ہیں. اتنے پر بس نہیں بیان کی حضرت انس نے. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نہ کبھی کسی بات پر مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور نہ کسی بات پہ یہ فرمایا یہ تو نے کیوں نہیں کیا. یہ دونوں باتیں مصطفیٰ کریم نے نہیں فرمائی. 10 سال. اور سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جو بھی رہا, حضور سے کے پاس رہنے والا تو ہر بندہ یہ سمجھتا تھا ہاں یہ ایسی سنت جس پر عمل کر کے تیرا گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے, دوستوں میں تیری محبت بڑھ سکتی ہے, تیرے ساتھ کام کرنے والے تجھ سے محبت کرنے لگ سکتے ہیں اس سنت پر عمل کر کر. حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانا معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی, اور جس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی
کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس سنت پر عمل کر رہے، دیکھ لو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مستقل سنت۔ آقا کریم کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا مصطفیٰ سب سے زیادہ مجھی سے پیار فرماتے ہیں۔ یہ ادائیں ہیں مصطفیٰ کریم کی۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کو اخلاق کیا سکھایا گیا؟ جو رسول اللہ نے تربیت کی اس کا جو نتیجہ نکلا، جو اس کا پھل نکلا، وہ کیا تھا؟ وہ پھل سنو، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا ہی پیار ہے۔ ہم نے کیا کام شروع کر دیا؟ ہم اس کے الٹ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا بھائی، صحابہ کی شان بیان کر کے ان کو اپریشیٹ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس بات پر کہ یہ اللہ رسول کے دشمنوں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑا پیار ہے۔ ہم نے کیا کام شروع کیا؟ ہم آپس میں سخت ہو گئے اور ہمیں اللہ رسول کے دشمنوں سے پیار ہونے لگ گیا۔ جی ہاں، بہت سارے لوگوں کو بڑا پیار چڑھتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور وہی بندہ جو کسی اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کی بات کرنے کا مشورہ دے رہا ہوگا نا، اس کو کبھی دیکھنا 1 انچ زمین کے اوپر اپنے سگے بھائی سے پکے پکے تعلقات ختم کیے ہوئے ہوگا۔ وہی بندہ جو کہ کسی جگہ پر تو محبت کا درس دیتا ہوگا نا، اس کی سگی بہن کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں گے، محلے دار اس سے تنگ ہوں گے۔ تو جہاں پر محبت بانٹنی تھی وہاں نہیں بانٹی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ذاتی نقصان ہو بھی جائے کوئی پرواہ نہیں، مصطفیٰ کے غلام اس طرح نہیں نہ کرتے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جب اسلام پھیلایا جائے گا، یہ زید بن ثانہ کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے جس کے ساتھ بھی جو سلوک کیا نا، یہ والا بدتمیزی کرنے والے کو پر بھی شفقت فرمائی حضور نے۔ حضور کو پتا تھا یہ کلمہ پڑھ لے گا، ورنہ ایسے لوگ بھی تھے ابن خطل جیسے، فتح مکہ کے موقع پر جب بڑے بڑے کفار کو حضور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گئے، حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو ادھر ہی قتل کر دو۔ کیا پتا چلا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن ہیں نا، دشمنی جنہوں نے کی، جنہوں نے گالیاں نکالی، ان کو معافی کہیں پر بھی نہ ملے۔ آج ہمیں جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں جس اخلاق، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ کسی بد مذہب پر سختی کرنا، برے کو برا سمجھنا، مطلب یہ اللہ رسول کی خاطر، یہ اخلاق ہے، یہ بد اخلاق کی، بولو تو صحیح بھائی۔ تو اگر تو یہ سب کچھ ہونے دیا جائے تو مجھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات یاد آتی ہے، قرآن نے بیان کیا، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے بت توڑے، مطلب باطل کو تو مٹانا ہے نا، یہ تو نہیں کہ باطل سے بھی پیار ڈال لینا ہے، پھر تو انبیاء کے آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر تو اسلام کے آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ محبتیں بانٹنے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اخلاق دیکھیں نا، اگر یہی سب کچھ ہو تو پھر جہاد کدھر جائے گا؟ جو جہاد کی قرآن میں آیتیں ہیں، جو صحابہ نے تلواریں اٹھا لی تھیں، تو جہاں پر ایک اصول یاد کر لو، جب اسلام پھیلایا جاتا ہے تو پھر اخلاق دکھائے جاتے ہیں، اور جب اسلام بچایا جاتا ہے پھر تلوار اٹھا لی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر یہ نہیں ہے کہ جناب اگلا بندہ، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب پاور میں اسلام آ جائے نا، جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں، پھر رسول اللہ اعلان کرے جاؤ سب کو معاف کیا، لیکن اس سے پہلے بدر میں آنا پڑتا ہے تلوار اٹھا کے۔ ورنہ مجھے بتائیں، ایک بندہ ویسے مرا پڑا ہو، اگلے کو تھپڑ ماری جا رہا ہے وہ کہ میں نے معاف کیا، تو نے کیا معاف کیا؟ تیرے پاس تو پاور ہی نہیں تھی۔
بندہ قادر ہو جائے، بندے کے پاس پاور آ جائے، اس وقت بندہ کہے جا میں نے معاف کیا، اگلا سمجھے گا بھی اخلاق ہے، ورنہ کہے گا ڈر گیا میرے تو. ہاں اور بھائی جب بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے تب تو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب کہتا ہے میرا بعض بندے نا کچھ کر نہیں سکتے ہوتے، پھر کہتے ہیں میرا صبر ہی آ. اور بعض بندے پورا وویلا کر کے نا، اتنی ساری لمبی لسٹ بیان کر کے نا، خلاف بات کر کے بعد میں اینڈ پہ کہیں گے میرا صبر ہی ہے یار. تو کیا عجیب صبر کیا تو نے. صبر تو اول صدمے پر ہوتا ہے نا، جب آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہو تو اول صدمے پر آپ نے خاموشی اختیار کر لی. آپ چاہتے تو تھپڑ مار دیتے، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، لیکن آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یاد آ گیا، جس کو قرآن نے بیان کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا. نفس تو کہہ رہا تھا یہ کر لے، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ بنا دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کی سچی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا